اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ عز و جل نے تو اپنی آیات کھول کھول کر مفصل واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ ہمیں صرف قرآن حکیم سے رجوع کرنا ہے، پھر غور کرنا ہے، توجہ دینی ہے اور نصیحت کو قبول کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ سناتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ، یعنی جن لوگوں سے تم خدا کے سوا دعا کرتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کتنی بہترین مثال دے کر غیر اللہ سے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں بھی کسی دوسرے معبود سے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور عذاب کی وعید ہے۔ جی ہاں، بالکل عذاب کی وعید ہے۔ غور کیجئے گا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 213 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا، یعنی تو اللہ کے سوا کسی اور معبود سے، کسی دوسرے معبود سے تم دعا مت کرنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی 3 آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا۔ اور کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 62 پر توجہ دیجئے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کون ہے جو لاچار کی، بے قرار کی، مصیبت، اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ذرا غور کیجئے گا۔ پوری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اب میں آخر میں آپ کو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 41 اور 42 کا ترجمہ سناتا ہوں، جس میں اللہ عز و جل نے مکڑی کی مثال دی ہے اور ان لوگوں کو سمجھایا ہے جنہوں نے اپنے ولیوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ان کی بگڑی بنا دیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایسی امیدیں اتنی ہی کمزور ہیں جتنی مکڑی کا جالا ہے۔ میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ ولی بنانے میں کوئی حرج نہیں، ولیوں سے ایسی امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، من دون اللہ اولیاء، یعنی خدا کے سوا اولیاء کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں، یعنی جس چیز سے اللہ کے سوا دعا کرتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ حافظ۔